جی بالکل، اسموک کے تدارک کے حوالے سے آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کی عدالت میں سماعت ہوئی، تو آج کی سماعت انتہائی دلچسپ اس وجہ سے تھی کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق نے نہ صرف اسموک بلکہ جو دیگر ایشوز ہیں ان سے متعلق بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے کیے گئے اقدامات کی تفصیلی رپورٹ جب عدالت کے سامنے رکھی تو عدالت نے اس رپورٹ پر بھی اطمینان کا اظہار کیا اور حکومتی اقدامات کو سراہا، اور یہ بھی سامنے آئی ہیں چیزیں کہ اگر یہ ان اقدامات پر عمل ہوتا ہے تو پھر نہ صرف سموک بلکہ دیگر جو ایشوز ہیں ان پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو اس وقت ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بتائیے گا، جو آپ نے تفصیلی رپورٹ بتائیے جمع کروائی ہے، ون بائی ون ذرا اس کی ڈیٹیل بتائیے گا۔ دیکھیں اشفاق صاحب، کلائمیٹ چینج از دا لارجر ایشو اور اسموگ ون کمپوننٹ ہے اس کا۔ اگر آپ اس ایک کمپوننٹ کے پیچھے لگے رہیں گے تو آپ شاید فائر فائٹنگ کر کے ایک دو دن کے لیے یا کچھ ہفتوں کے لیے اپنی انتھک محنت کے بعد کچھ کنٹرول کر لیں گے، لیکن دیٹ از ناٹ دا آنسر۔ ایکچولی کلائمیٹ چینج کے جو افیکٹس ہیں وہ آنسر ہے۔ اس میں آج میں نے عدالت کے سامنے جو رپورٹ رکھی، میں نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے اپنے 5 بڑے چیلنجز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ میں پہلے آپ کو وہ 5 چیلنجز بتا دیتا ہوں۔ سب سے بڑا چیلنج ہمارا فلڈز کا ہے کہ جو فلڈز آتے ہیں ہم نے ان فلڈز کو کیسے میٹیگیٹ کرنا ہے، کیسے اس کے جو ایڈورسیریل افیکٹس ہیں اس کو ہم کم سے کم تر کر سکتے ہیں۔ دوسرا ایشو ہمارا واٹر سیکیورٹی کا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ان چند ملکوں میں شامل ہے جہاں 2035 تک یہ پریڈکشن ہے کہ واٹر سیکیورٹی ایک بہت بڑا چیلنج ایک ازدہے کی صورت میں سامنے آئے گا۔ وہ میں نے عدالت کے سامنے رکھا ہے کہ ہم واٹر سیکیورٹی کو میٹ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم رین واٹر ہارویسٹنگ کیسے کریں گے، ہم واٹر ٹریٹمنٹ کیسے کریں گے، ہم چھوٹے بڑے ریزروائرز کیسے بنائیں گے، ہم پانی جو ہمارے پاس موجود ہے اس کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں، اور پھر وہ جو گراؤنڈ واٹر ریچارج ہے اس کے لیے بھی میں نے عدالت کو بتایا ہے۔ نمبر 3 ہم نے یہ فوڈ سیکیورٹی کے جو ایشو ہیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ، یہ بھی کلائمیٹ ریلیٹڈ افیکٹ ہے نا کہ ہم ایسے بیج پیدا کریں جو کم سے کم فصل ایکڑز میں زیادہ فصلیں دیں، یا ایسی فصلوں کا رجحان لوگوں میں پیدا کریں جو انوائرمنٹ کنڈیوسو ہوں اور اس میں جو فوڈ چیلنجز ہیں وہ بھی ریزالو ہوں۔ اسی طرح ہم نے ایئر کوالٹی کے بارے میں بتایا ہے کہ ایئر کوالٹی، گرین ہاؤسز افیکٹس، اس کو ہم نے شارٹ ٹرم لانگ ٹرم کیسے کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں رکھنے کے بعد عدالت کو میں نے بتایا کہ نہ صرف ہم نے آئیڈینٹیفائی کی، اس حکومت نے پہلی دفعہ آ کے اپنے 8 مہینوں میں یہ کام کیا ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ بجٹ 30 جون کو آیا تھا۔ اسٹڈی کروا کے ان سارے فیکٹرز کے بارے میں بجٹ ٹوٹل ہم نے مختص کیا کہ یہ ایسٹیمیٹڈ کاسٹ کتنی ہے۔ کچھ پروجیکٹس 26 میں کمپلیٹ ہوں گے، کچھ 27 میں کمپلیٹ ہوں گے۔ 30 جون کو جو بجٹ ہمارا آیا، ہم نے ہر اس ایک بڑے چیلنج کے حوالے سے بجٹ ایلوکیٹ کر دیا ہے۔ اور جس طرح ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو الیکٹرک بسز ہیں ان کے تو 41 بلین روپیز کی جو اماؤنٹ ہے اس کی ایڈمنسٹریٹو اپروول بھی ہو گئی ہے، دیٹ از رولنگ آن، اور وہ بسز آپ کو ابھی نظر آئیں گی۔ عدالت کے سامنے ہم نے بجٹ اپنا ڈاکومنٹ رکھا ہے کہ جی یہ دیکھیے، اور پھر ہم نے جو عدالت کو بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ ہم نے ڈاکومنٹ سامنے رکھ کے بتایا ہے کہ جی یہ اگر پرابلم ہے اس کا یہ حل ہے، یہ میٹیگیشن ہے، یہ ادارہ رسپانسبل ہے، یہ اس ادارے کی ٹائم لائن ہے، اور ہم ہماری جو سینئر منسٹر ہیں یعنی یہ وہ منصوبے ہیں جن پر ہر صورت عمل درآمد ہونا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف کاغذی کارروائی۔ جی انشاءاللہ نہ صرف اشفاق صاحب عمل درآمد ہونا ہے، بلکہ جو سینئر منسٹر ہیں، جو انچارج ہیں مریم اورنگزیب، وہ ڈیلی بیسس پہ ڈیش بورڈز بنے ہوئے ہیں، ڈیلی بیسس پہ ان کی رپورٹس دیتی ہیں کہ اگر ایک ادارہ جیسے واسا کی اگر ایک ذمہ داری ہے، یا اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے، یا ای پی اے کی ذمہ داری ہے، تو اگر انہوں نے 30 نومبر تک جو کام کرنے تھے تو 15 نومبر تک انہوں نے کیا کام کیے ہیں، اور اگر اس میں کوئی سلیکنس ہے تو وہ کیوں ہے، اگر ان کو کوئی پرابلم آتا ہے، ان کے راستے میں کوئی رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں، تو وہ چیف منسٹر اور سینئر منسٹر مریم اورنگزیب جو ہیں وہ فلی آن بورڈ ہیں، کڑی نگرانی بھی ہو رہی ہے، اور جہاں جہاں ان کو کوئی اسٹمبلنگ بلاکس آتے ہیں، کوئی فائنینشیل ایشو ہو، کوئی ایڈمنسٹریٹو ایشو ہو، کوئی پروسیجرل ایشوز ہوں، تو وہ خود انٹرسٹ لے کے چیف منسٹر اور سینئر منسٹر جو ہیں ان کو ریزالو کر کے ود ان آورز اس پہ آگے وہ اسٹمبلنگ بلاکس کو ختم کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو وزیر ماحولیات مریم اورنگزیب صاحبہ کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جب سموگ آئی ہے تو ملک سے باہر چلی گئی ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، حالانکہ وہ سارے منصوبے پہلے سے ہی دیکھیے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ بجٹ آنے سے پہلے نہ صرف ان منصوبوں پہ اسٹڈی ہو گئی،
ان منصوبوں کی ایگزیکیوشن کا روڈ میپ طے ہو گیا, ان کے بجٹ ایلوکیٹ ہو گئے, اور مریم اورنگزیب وہ پہلی منسٹر ہیں جنہوں نے, میں نے آج جو رپورٹ پیش کی ہے میں آپ سے بھی شیئر کروں گا, جو لاہور کے حوالے سے, گرین کور کے حوالے سے جو رپورٹ ہے وہ میرے لیے بھی ایک خوشگوار حیرت تھی کہ یہ وہ سٹڈیز ہیں جو آج تک لاہور میں کبھی کروائی نہیں. میں ایک سیگمنٹ آپ کو اس کا بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنی اس رپورٹ میں خود یہ دکھایا ہے کہ 2013 میں لاہور کا ٹیمپریچر کتنا تھا اور 2023 میں وہ ٹیمپریچر کتنا ہو گیا, اور ساتھ ہی کمپیریزن میں یہ بھی بتایا ہے کہ 2013 میں گرین کور کتنا تھا, ویجیٹیشنل کور کتنا تھا, اور 2023 میں کتنا ہو گیا ہے. اور پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد یہاں چھوڑا نہیں, بلکہ انہوں نے وہ ایریاز آئیڈینٹیفائی کر کے, لوکیشنز آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے لیے پلان بنا لیا ہے. اربن فارسٹیشن ہوگی. یہاں آپ نے دیکھا ہوگا شہروں میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ تو بنتے ہیں, آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ گرین ڈیولپمنٹ پروجیکٹ؟ اور گرین ڈیولپمنٹ پروجیکٹ صرف گرینری ہے. یہ مریم اورنگزیب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ نہ صرف یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے, آج تک کبھی کسی نے یہ کام کیا ہی نہیں تھا. اور اس گورنمنٹ نے آ کے اکراس دا پروونس سارے شہروں کی ماسٹر پلاننگ کر لی ہے. 9 شہروں کی وہ نوٹیفائی ہو گئی ہوئی ہے, باقی کچھ شہروں کی آج ہو جانی ہے. باقی جو شہر رہ جائیں گے وہ 30 دسمبر تک ہو جائے گی, جہاں گرین رہے گا ہمیشہ کے لیے اور براؤن رہے گا, اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. اور پھر 20 سال کے بعد دیکھا جائے گا کہ آبادی بڑھ رہی ہے, اگر کچھ گرین ایریا سے جتنی ضرورت ہے حسب ضرورت پلاننگ کے تحت, اور فوکس یہ ہوگا کہ ورٹیکل ڈیولپمنٹ پہ جائیں, ہاریزنٹل ڈیولپمنٹ پہ نہ جائیں. الیکٹرک بسیں سر کب تک سڑکوں پر نظر آئیں گی؟ کچھ بسز تو آپ کو انشاءاللہ میری سیکٹری ٹرانسپورٹ سے اس پہ ریگولر, ہمارے بڑے ہی قابل اور بڑے محنتی آفیسر ہیں قاضی صاحب, وہ ان سے ریگولر کوارڈینیشن رہتی ہے. ہماری کوشش تو یہ ہے کہ فیبروری مارچ تک آپ کو یہ بسیں سڑکوں پہ نظر آئیں, بٹ اس کا جو جسٹیشن پیریڈ ہے وہ 30 جون تک ہے. تو انشاءاللہ آپ کو پورے پنجاب میں, لاہور میں نہیں پورے پنجاب میں یہ بسز نظر آئیں گی انشاءاللہ سڑکوں پہ. یہ جو میں اب سوال آپ سے کرنے لگا ہوں, یہ میرا سوال نہیں ہے, یہ لاہور کے شہریوں کا سوال ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پنجاب نے واقعی سنجیدگی سے اسموک کے تدارک کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں, اور ایسے میں نومبر اور دسمبر میں ہماری شادیوں پر پابندی لگا دی ہے. نہیں, شادیوں پہ پابندی دیکھیں, حکومت نے اس دن بھی یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کے دوستوں سے بھی کی. دیکھیے یہ بات تو اب سب اس بات کو مانتے ہیں نا کہ نومبر, دسمبر اور جنوری کرٹیکل منتھس ہیں. ہمارے بچے, ہمارے بزرگ, ہم سب بیمار ہو رہے ہیں. زندگی جان ہے تو جہان ہے. ہم تو صرف ایک تجویز دے رہے ہیں اس سال نہیں کہ اگر اسموگ کے حالات, ہم ایکشن بھی لے رہے ہیں, خالی تجاویز دینا حکومت کا کام نہیں ہے. ہم پہلے لوگوں کو مطمئن کریں گے کہ ہم اگلے 5 سال کے لیے آپ کے لیے کیا پلاننگ کر رہے ہیں, کیا پیسے لگا رہے ہیں اور کیا ایگزیکیوشنز کر رہے ہیں, تاکہ یہ جو تجویز ہم دیں یہ شارٹ ٹرم تجویز ہو. تو ہم لوگوں کو کہیں کہ ابھی اس ازدہے کو مل کے قابو کرنے کے لیے آپ اگر تعاون کریں, اور آپ یہ ذہن میں ابھی سے سوچ لیں کہ اس موسم میں اگر شادی کرنی ہے, اپنے 1000 مہمانوں کو بلا کے بھی بیمار کرنا ہے, اور جو نہیں آ رہے ان کے لیے بھی ایڈورس افیکٹ ہم نے ایکیومولیٹ کرنے ہیں, تو شاید ہم ان کو تجویز دے سکتے ہیں. یہ پھر لوگوں کا مسئلہ ہے. اگر انوائرمنٹ خراب ہو رہی ہے تو یہ خالی مریم نواز شریف کا یا مریم اورنگزیب کا یا ایڈوکیٹ جنرل کا مسئلہ نہیں ہے. یہ اس صوبے کے ہر بچے کا مسئلہ ہے, ہر بہن کا مسئلہ ہے, ہر ماں کا مسئلہ ہے, ہر بزرگ کا مسئلہ ہے, ہر بھائی کا مسئلہ ہے. تو ایک تجویز ہم دیں گے, اس پہ بھی ورکنگ ہوگی. جیسے کہ انڈسٹری شفٹ کرنے کے حوالے سے بھی ابھی ہم دیکھیے, وہ جو انڈسٹری ہے جس کو ہم شفٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں, ہم اس کو ایک دن آن ون فائن مارننگ اٹھ کے شفٹ کر دیں گے, لوگوں کا روزگار خراب ہوگا, اکنامک ایکٹیویٹیز خراب ہوگی, ان امپلائمنٹ ہوگی. اس کے لیے بھی ابھی ہم پلاننگ کریں گے, لوگوں کو سبسڈی دیں گے, فیسیلیٹیٹ کریں گے. جس طرح کے عدالت نے 3 ساڑھے 3 4 سال سے یہ پروسیڈنگ چل رہی ہیں, جو سپر سیڈر ایگریکلچرسٹ میں کسان کو دینے تھے, وہ 100 عدالت نے بڑی ایفرٹ کر کے پی این ڈی سے پیسے لے کے 100 سپر سیڈر دیے. ہم 60% سبسڈی کے اوپر, یاد رکھیے 13 لاکھ روپے کا لگ بھگ وہ سپر سیڈر ہے, ہم 60% سبسڈی دے رہے ہیں کسان کو, اور ہم نے 1000 سپر سیڈر دے دیے ہیں. اس سال میں ہمارا پلان 5000 کا ہے, اور ہماری کوشش تو یہ تھی کہ ہم اس سے زیادہ دیں, لیکن پیچھے مینوفیکچرنگ کیپیسٹی کا بھی فرق ہے. ہم مینوفیکچررز کو بھی سبسڈی دے رہے ہیں, ان کو بھی انسینٹیوائز کر رہے ہیں, ان کو بھی انکریج کر رہے ہیں. تو ہم یہ کام انشاءاللہ آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. یہ سر بتائیے گا کہ یہ جو اسموک کی اس وقت صورتحال ہے, اس کا رسپانسبل کون ہے؟ اس کے رسپانسبل اشفاق صاحب ہم سب ہیں. اس کے رسپانسبل سب سے پہلے میں ہوں, آپ ہیں, اس سے پہلے والی حکومتیں ہیں, ہمارے بڑے ہیں جنہوں نے اس شہر کو اندھا دھند ایک شہر, یہ شہر کھلے, لاہور جو ہے باغوں کا شہر تھا. آپ دیکھیے کہ دنیا میں جو کور ہے گرین کور, وہ اگر منیمم 15% ہونا چاہیے, تو آپ کے اس شہر کا گرین کور 3% ہے, اور وہ مسلسل ڈپلیٹ ہو رہا ہے.
تو یہ جو آبادی بڑھی ہے، یہ جو ڈیولپمنٹ بڑی ہے، یہ ساری حکومتوں نے تو نہیں کی. حکومت کا کام یہ ضرور تھا کہ رائٹ ٹائم پہ ایکشن لے کے اس ان پلانڈ گروتھ کو، اس گرین ڈیورسڈ گروتھ کو روکتے اور گرین بھی اس کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہوتی. بتائیے گا کہ یہ جو منصوبے آپ نے بتائے ہیں اگر ان پر مکمل عمل درآمد ہو جاتا ہے تو کتنا عرصہ لگے گا کہ سموک فری لاہور سٹی ہم کہہ سکیں؟ اگر انشاءاللہ ہم ان منصوبوں پہ، ہماری تو پوری کوشش ہے اور ہم میڈیا کے توسط سے لوگوں سے بھی درخواست کریں گے کہ اب یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اب یہ سروائیول کا مسئلہ ہے. آپ خدارا ہماری انٹینٹ کو سمجھیں اور ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. اگر ہم ان منصوبوں پہ عمل درآمد کر پائے تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ 2-3 سالوں میں ہمیں اس کے پازیٹیو ایفیکٹس نظر آنے شروع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ 5 to 10 years ڈاؤن دا لائن یہ شہر ایک رہنے کے لیے مثال بنے گا اور دنیا میں اس کی اسموک فری شہر بنے گا اور دنیا میں اس کی مثال دی جائے گی. مجھے انشاءاللہ پوری امید ہے کہ لوگوں کا تعاون رہا، ہماری کمٹمنٹ انشاءاللہ ہے، ہماری چیف منسٹر کا ویژن ہے، ان کی پوری کمٹمنٹ ہے، وہ آل فورسز پہ کام کر رہی ہیں. ہم یہ کر کے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دکھائیں. تھینک یو ویری مچ.